الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر میری اسلامی رشتے کی دینی بہنوں، آج انشاءاللہ ہم لوگ الدرس سو الرابع عشرہ کے تمرینات کو حل کریں گے۔ اس سبق میں ہم لوگوں نے مختلف عربی کے گرامر کو پڑھا اور یہ جانا کہ خصوصاً اس درس میں فعل امر کے تعلق سے پڑھا کہ فعل امر کسے کہا جاتا ہے، اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے مختلف صیغوں کا استعمال اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے تمرین نمبر 1 میں چند سوالات ہیں، اس کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کے جوابات دیں، آنے والے سوالات کے جوابات دیں۔ مسم الطالب الجدید، مسم الطالب الجدید، کیا نام ہے الطالب الجدید، نئے طالب علم کا؟ دیکھیے یہاں پر آپ اگر اس دونوں کو دیکھیں گے تو یہ موصوف صفت مل کر کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ اس کا مضاف الیہ ہے جی، اس کا ہے نا۔ ما اسم اسم الطالب الجدید، طالب علم کا نام، اس طرح کیا ہے آپ کو سمجھنا ہے جملے میں کون سا کیا ترکیب استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسم الطالب الجدید ہمایون، ہمایون ہے نا، نام کیا تھا اس کا؟ ہمایون تھا۔ اسم الطالب الجدید ہمایون۔ اگر آپ اس طرح پورا جملہ سے نہیں دیں گے تو آپ اس کو ضمیر بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اسمہ، اسمہ ہمایون، اس کا نام کیا ہے جی؟ ہمایون ہے۔ بس اتنا بھی کیا ہے آپ کو جواب دے سکتے۔ این کانت الاقرب، اقرب یعنی بچھو کہاں تھی؟ بچھو پر، بچھو کہاں تھی؟ تو کیا ہے؟ کانت الاقرب، بچھو تھی، تحت مکتب ہشام، ہشام مکتب یا میز کے نیچے۔ کانت الاقرب کس طرح لکھیں گے اس کو؟ کانت الاقرب، اقرب بچھو تھا کہاں جی؟ تحت مکتب ہشام، تحت مکتب ہشام، ہشام کے مکتب کے نیچے یا ہشام کے ٹیبل کے نیچے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یا نہیں تو کانت الاقرب کو نہیں بول کر بھی، ہاں کانت الاقرب ٹھیک ہے، اس لیے کہ اقرب کیا ہے؟ مؤنث۔ من الذی قتلها، اس کو کس نے قتل کیا؟ قتلها، اس کو جی، ہا کی ضمیر اقرب کی طرف، تو کیا کیا ہم جواب لکھیں گے اس کا کہ قتلها، قتلها۔ دیکھیے یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، قتلها ہشام، ہشام نے اس کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ فعل ماضی ہے، قتل، صیغہ کون سا ہے معلوم ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قتلها، تو فعل کیا آتا ہے؟ قتل آتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو مان کے چلیے، یہاں پر اعراب تو ہے، لہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ
ہے نا؟ اگر 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 اس کو غلطی سے قتل اگر کوئی بولتا ہے، مان کے چلیے ابھی کسی آ رہا تھا، میں داخل ہوا تو حالانکہ وہ قتلہ بول رہے تھے لیکن اس طرح آ رہا تھا گویا کہ وہ قتلہ کہہ رہے ہیں۔ اگر قتلن آپ بول دیں گے نا کہ یہ مصدر ہو جائے گا، پھر تاء میں اگر کیا ہے ساکن دے دیتے ہیں، تاء میں اگر آپ ساکن دے دیتے ہیں تو یہ مصدر ہو جائے گا، یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا قتلہ فعل ماضی ہے، اس کو پڑھتے وقت اعراب کا خصوصی خیال رکھیں گے، یہی نحو اور صرف ہے، اعراب کا خصوصی خیال رکھنا۔ من الذی قتلہ، جواب دیکھیں آسان ہے، آپ دے دیں گے، لیکن ان باریکیوں پر بھی آپ کو غور کرنا ہے۔ قتلہ، ہشام کو ہشام نے قتل کیا، بما قتلہ، بما قتلہ، کس سے قتل کیا؟ تو کس سے قتل کیا جی؟ وہ قتلہ بی جار مجرور، حفظ جائے گا، ایو صورت آئے گا، مضاف مضاف الیہ، لیکن یہاں پر بھی مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن حفظہ کا مفعول ہونے کی وجہ سے، حفظہ کا مفعول ہونے کی وجہ سے یہ صورت ہے، یہ ایا کیا ہے یہاں پر حالت نصب میں ہے، اس کو زبر دیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی کلیئر نہیں ہے آواز؟ ہاں یا نہیں، ویسا نہیں بولیے، آواز ہے یا نہیں کلیئر، ایسا لکھیے اور سے بولیے۔ چلیے، بیما قتلہا، کس چیز سے قتل کیا؟ قتلہا، قتلہا بحذائہ، اپنے جوتے سے قتل کیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ای صورتن ہے، اگر ہم اس کو نارمل لکھیں گے تو آئے گا ایو صورتن، کون سا سورہ، یہ مضاف مضاف الیہ کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں بھی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن یہ ایو ایا کیوں بن گیا؟ یہاں ایک سوال اگر کسی نے کر دیا تو آپ کو کہنا ہے حفظہ کی وجہ سے کر دیا، یہ حفظہ علی فعل فاعل ہے، ای صورت یہ مفعول به مقدم ہے، یہ اسی لیے یہاں پر کیا آیا؟ ایا آیا، ای صورت حفظ علی، علی نے کون سی صورت یاد کی؟ تو کیا ہوگا جی؟ حفظ علی سورت العلق، سورت العلق یاد کیا تھا یہ، تو یہ جواب ایسا رہے گا، حفظ علی، یہاں خالی بڑھا دیجئے سورت العلق، سورت العلق یاد کیا اس نے، دیکھیے سورت العلق، سورہ العلق لکھیے تو کیا پڑھیں گے اس کو اعراب میں معلوم ہے، سورت العلق، تو یہاں پر دیکھیے سورت العلق آ گیا موضوع کے، یہ اعراب کی تبدیلیوں کو آپ کو کیا ہے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ دیکھیے صحیح ما یلی، جو آنے والے جملے ہیں ان کو، ان کی تصحیح کرنا ہے آپ کو۔ کیا ہے جملے؟ دیکھیے قال المدرس لعلی اقتل الاقرب، مدرس نے کہا علی سے کہ اقرب، بچھو کو قتل کرو، بچھو کو قتل کرو، تو یہاں پر صحیح کیا ہوگا؟ علی سے نہیں کہا تھا، مدرس نے ہشام سے کہا تھا، بس یہاں پر آپ کو بڑھانا ہے قال المدرس لہشام، علی نے، مدرس نے ہشام سے کہا اقتل الاقرب، بچھو کو قتل کرو، بچھو کو مار دو۔ قال المدرس لہشام افتح النوافذ، مدرس نے ہشام سے کہا دروازہ، کھڑکیاں کھولو، نافذۃ کی جمع ہے یہ نوافذ،
نافذۃ واحد ہوتی ہے، کیا ہے جی؟ نوافذ، کھڑکیاں، ونڈوز۔ قال المدرس لہشام، مدرس نے ہشام سے نہیں کہا تھا، کس سے کہا تھا؟ قال المدرس لعبد اللہ، عبداللہ سے کہا تھا، ہے نا، لعبد اللہ، مدرس نے عبداللہ سے کہا تھا افتح النوافذ، کھڑکیوں کو کھولو۔ اب اس کے بعد دیکھیے، قال المدرس لہمایون، لہمایون، دیکھیے یہاں پر لام حرف جر ہے، لیکن ہمایون کو کیا ہے؟ زبر دیا گیا ہے۔ کوئی بتا پائیں گے کیوں ہے؟ علی کو زیر ہے لام حرف جر کی وجہ سے، ہشام کو زیر ہے لام حرف جر کی وجہ سے، ہمایون کیوں اس کو زبر دیا گیا ہے؟ کون بتائیں گے اس کا جواب؟ چارٹ باکس میں جلدی بتائیے۔ ہمایون، حالانکہ اس سے پہلے حرف جر ہے، تو ہمایونی کیوں نہیں؟ ارے مفعول ہے، مفعول نہیں ہے، بس ماشاء اللہ غیر منصرف ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے چلیے ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ چیزیں غور کرنی ہے آپ کو۔ قال المدرس بس اتنا ہی کیجیے۔ قال المدرس لہمایون، مدرس نے ہمایون سے کہا اذهب الى الحمام واغسل يدك، تو جا حمام کی طرف اور اپنا ہاتھ کو دھو لے، ہے نا؟ تو یہاں پر دو جگہ آپ کی غلطیاں ہیں، دو جگہ ہی کرنا ہے آپ کو۔ یہاں پر دیکھیے ابو بکر سے کہا تھا، ابو بکر سے کہا تھا، ہے نا؟ اور یہاں پر چہرہ دھونے کہا تھا، ہاتھ نہیں، تو کیا بولیں گے؟ قال المدرس لأبی بکر، ابو بکر نہیں بولیں گے یہاں، ابھی کیوں ہو گیا جی؟ لام حرف جر کی وجہ سے۔ قال المدرس لأبی بکر اذهب الى الحمام، جاؤ حمام کی طرف، واغسل وجهك، کا یہاں ہوگا اپنے چہروں کو دھو لو، وجهك لأبی بکرین آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب ابو بکرین نہیں آئے گا، اس لیے کہ لام حرف جر ہے یہاں پر۔ قال المدرس لعلی احفظ سورۃ النبأ، مدرس نے علی سے کہا تو سورہ نبأ یاد کر، تو یہاں پر علی سے کیا کہا تھا مدرس نے؟ قال المدرس لعلی احفظ سورۃ التین، تم سورہ تین کو یاد کرو، والتین وطور سینین، اس سورت کو یاد کرو۔ اس کے بعد کہا دیکھیے تأمل ابو بکرین، اس کے بعد ہے لی ابی بکرین، دیکھیے ان دونوں پر غور کیجیے، اصل میں ہے ابو بکرین، یہ حالت رفع میں ہے ابو، لیکن یہاں پر ابی ہوگا لام حرف کی وجہ سے، اور بکر ہے، بکر کو جب دیا ہے، بکر کو کی وجہ سے، ابی کا بکر کیا ہے؟ مجرور ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں جگہ بکر حرف جر لام کی وجہ سے نہیں ہے بکر کو، بلکہ ابو کا مغافلے ہونے کی وجہ سے، اور ابو ہے یہاں پر، مان کے چلیے یہاں پر کوئی یا ہو جاتا حرف ندا، یا نہیں تو کوئی ایسا فعل ہو جاتا ہے جو یہاں پر ابو بکر کا ہے، تو پھر کیا ابا بکر ہوتا، یا ابا بکرین ہو جاتا، سمجھ رہے نا؟ تو یہاں پر اس پر غور کرنے کے لیے یہاں پر کہا گیا تعمل۔ چلیے اوپر کیجئے، اس کا کیا ہے؟ چلیے اقرأ ما یلی، آنے والے جو نیچے ہیں جملے ہیں الفاظ ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ انتا تکتبو، تکبو، اکتب، اکتب، دیکھیے انتا تدخل، تدخل، ادخل، ادخل، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے
یہ چیز کو ہم نے آپ کو سبق میں بتایا تھا کہ فعل امر کیسے بنتا ہے، فعل امر کیسے بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم تو یہ جان گئے تھے کہ فعل امر وہ ہے جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے، جس میں کسی چیز کو دی جائے، یہ تو کیا ہے، فعل کی تعریف ہوئی۔ لیکن بنتے ہیں جی، یہاں پر آپ کو ڈیمو کی شکل میں دکھایا گیا ہے ان دونوں جملوں میں، دو جو پورا تھا فعل امر بنتا ہے فعل مضارع مخاطب سے، فعل مضارع مخاطب سے بنتے تبو کیا ہے، یہ واحد مذکر سے ہے، یہ واحد مذکر مخاطب ہے، ٹھیک ہے، تکتبو ہو گیا تو معلوم ہوا یہ بنتا سے جی مضارع مخاطب سے بنتا ہے۔ اچھا دوسرا اسٹیپ ہے، اس میں جو شروع میں تا ہے اس کو کیا ہے، حذف کر دینا ہے۔ شروع میں جو تا ہے کیا ہے، حذف کر دینا، اس تا کو ہم حذف کر دیں گے۔ یہاں پر ایک اسٹیپ ہم بڑھاتے ہیں، اس تا کو حذف کر دیں گے۔ دیکھیے یہاں پر اگر تا کو ہم حذف کر دیں گے تو کس طرح لکھیں گے جی، دیکھیے کاف میں کیا ہے، جزم ہے، تا میں پیش ہے اور با میں بھی پیش ہے۔ اب یہاں سے تا کو ہم نے حذف کر دیا ہے، اس کو پڑھنے آئے کیونکہ ساکن سے کوئی حرف کیا ہے شروع نہیں، سکون سے کوئی حرف نہیں ہوتا ساکن کے ذریعے، تو اس کو پڑھ نہیں پائے ہم لوگ، تب پڑھ رہے تب، یہ کو کیا ہے حذف کر دینا ہے۔ تو یہاں پر دیکھا کہ ہم نے بتایا تھا کیا، فعل مضارع مخاطب سے بنتا ہے، اور ہم نے بتایا تھا آپ کو دوسری چیز، یہ شروع کے تا کو یہاں پر یہ جو تا ہے اس کو حذف کرنا ہے شروع میں، فعل مضارع کی علامت جو ہے، اور با میں جو پیش ہے ضمہ ہے اس کو حذف کر دینا، تو حذف کر دے تو کیا بنے گا آپ کا، ایسا بنے گا، ایسا بن گیا، سمجھیے یہ جزم کی نشانی ہے، ایسا بن گیا۔ جب ایسا بن گیا تو ہم نے بتایا تھا آپ کو اس وقت کہ یہاں پر کاف کے اوپر اس سے جملہ شروع ہو رہا، اس سے لفظ شروع ہو رہا آپ کا، اور کوئی بھی لفظ عربی زبان میں جزم سے شروع نہیں ہوتا، کوئی بھی لفظ جزم سے شروع نہیں ہوتا، تو اس لیے اس سے پہلے کیا ہے، حمزۃ الوصل بڑھا دیے ہم لوگ، اکتب ہو گیا، اس لیے اس سے پہلے حمزۃ الوصل بنا دیے، ہے نا، یہ کیا ہو گیا، اکتب ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پر یہ پورا سیکوینس آپ کو دکھایا گیا ہے، یہاں پر دیکھیے یہ پوری چیزیں یہاں پر دکھائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ آپ نے پیش کیوں دیا، یہاں پر اکتب بھی ہو سکتا تھا، اکتب بھی ہو سکتا تھا، آپ نے پیش کیوں دیا، یہ سوال بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بھی بتایا تھا اگر فعل امر کا دوسرا حرف مضموم ہو تو حمزۃ الوصل بھی مضموم لائیں گے، اگر دوسرا حرف
چیٹنگ مت کیجیے درمیان میں آ رہا وہ، دوسرا چیٹنگ مت کیجیے۔ دوسرا حرف دیکھیے یہ کیا ہے، تا، دیکھ رہے ہیں تا کو، یہ کیا ہے، مضموم ہے نا، عین کلمہ ہے، دوسرا حرف ہے تو کیا ہے، مضموم ہے، حالت رفع میں ہے، تو ہم کیا کیے، الف کو جو ہم لائے اس کو کیا، دیکھیے یہاں پر دکھایا گیا ہے ریڈ کر کے، اس کو میں ریموو کرتا ہوں آپ کو ٹھیک دکھے گا، دیکھیے یہاں پر پیش لائے ہیں، دخلا، دخلا سے اگر ہم بنائیں گے کیا آئے گا، تدخلو، دیکھیے دوسرا، اس کو تو کاٹ دیں گے، پیش ہے نا، تو اس سے بھی اس کو پیش دے کر بنائیں گے، ادخل، ادخل، سمجھ میں آ گئی بات، اتنا ابھی رکھے، پھر زیر کہاں آئے گا اس کو ہم پھر پڑھیں گے، ہے نا، یا تو حمزۃ الوصل کو ہم نے کیا ہے، ضمہ دیا، رفع دیا، اب یہاں پر کسرہ بھی دیں گے، یہاں پر ہم پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، چلیے تو دیکھ لیجئے اس کے حساب سے کچھ مثالیں دیے ہیں، اخرج من الفصل یا بشیر، تو نکل کلاس سے اے بشیر، اکتب درسک یا علی، تو لکھ اپنا سبق اے علی، اسجد للہ، تو سجدہ کر اللہ کے لیے، انظر الی ذاک الجبل، تو دیکھ اس پہاڑ کی طرف، اقتل هذه الحیۃ یا عمی، تو قتل کر اس سانپ کو اے میرے چچا، ادخل یا حامدو، تو داخل ہو اے حامد، اشکر ربکا، تو شکر ادا کر اپنے رب کا، اسکت یا ولدو، تو خاموش رہ اے لڑکا، اسکن هذه الغرفتا، اکنس هذه الغرفتا، کنسا یکنسو، باب نصر ینصرو سے ہے نا، تو یہ کیا ہے، آپ کا جھاڑو کرنا، مکنستن اسی سے جھاڑو، تو جھاڑو کر اس کمرے کو، تو دیکھیے یہاں جتنے بھی فعل ہے، اخرج لے لیے، اسجد، اقتل، اشکر، اقسن، اکتب، انظر، ادخل، اسکر، ان تمام کا اگر آپ واحد، مذکر، مخاطب اگر آپ صیغہ لائیں گے تو سب کا عین کلمہ مضموم ہوگا، سب کا عین کلمہ مضمون ہوگا، اب بناتے ہیں، خرجہ سے یخرجو، کتبہ سے بو، سجدہ سے یس جدو، نظرہ سے یندرو، قتل سے یندرو، ہم نے بتایا سب میں مخاطب ہے، ہم نے غائب کا صیغہ لے آیا، مخاطب کر لیں گے، خراجہ سے تخرجو، کتبہ سے تکتبو، سجدہ سے تسجدو، نظرہ سے تنظرو، قتل سے تقتلو، دخل سے تدخلو، شکر سے تشکرو، دیکھیں سب میں کیا ہے، پیش ہے، دوسرا کلمہ، تو ہم نے کیا ہے، حمزۃ الوصل جو ہم لوگوں نے لایا ہے، اس میں کیا کیے، اس کو بھی ہم نے کیا ہے، پیش کی شکل میں لایا، اب یہاں پر بھی نیچے والے میں دیکھیے، اوپر کیجیے تھوڑا سا، نیچے والے میں بھی یہی قاعدہ ہے، بس نیچے والے میں بھی یہی سیم ہے کہ مضارع مخاطب سے کیا ہے، ہم بنائیں گے، لیکن اگر عین کلمہ یا مضارع کے صیغے کا دوسرا کلمہ زیر ہو یا زبر ہو، دیکھیے تفتحو، تفتحو، یہاں پر زبر ہے، اس کے بعد تجلیسو، یہاں پر زیر ہے، اگر زبر ہو یا زیر ہو تو کیا ہوگا، ہم حمزۃ الوصل کسرہ دیں گے، زیر دیں گے، ہے نا، دیکھیے جلسہ سے تجلسو ہوا تو اجلس، ذہب سے تذہبو ہوا تو اذہب، دیکھیے یہاں پر زبر ہے تذہبو میں، یہاں پر تغسلو اور تجلسو کو دیکھیے، یہاں پر تذہبو اور تفتحو کو دیکھیے، عین کلمہ میں کیا ہے جی، یا صیغہ امر کے دوسرا کلمہ کیا ہے، یا تو فتحہ ہے یا تو کسرہ ہے، یا تو زبر ہے یا تو
زیر ہے تو ہم حمزۃ الوصل کو کیا دیے جی؟ کسرہ دیے یا زیر دیے؟ ایک منٹ. ان چیزوں کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو صیغہ امر بنانے میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو. یہاں پر دیکھیے ان دونوں کو ہم نے ایک ہی ساتھ سمجھا دیا ہے. دونوں کی مثالیں دیکھیے. یہ چیزیں چونکہ ہم نے پڑھائی تھی، اس سے پہلے بتایا تھا درس سے شروع میں، تو یہاں پر تھوڑا سا سرسری طور پر پڑھتے ہیں. انت تجلسو، تجلسو سے تجلسو سے پھر کیا ہوا دیکھیے. انت تجلسو مضارع کا صیغہ ہم نے لے ہے مخاطب کا. اس کے بعد کیا ہے؟ تا کو یہاں پر حذف کر کے دکھایا گیا اور آخری لام کلمہ کو کیا ہے؟ سکون کیا گیا. تو ہو گیا کیا ہے؟ اجلس، ہے نا. اسی طرح انت تغسلو سے تغسلو